السلام علیکم عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو 100 سال کے لیے سلا دے اور پھر دوبارہ زندہ کر دے، اور وہ انسان جب آنکھ کھولے تو اسے لگے کہ صرف ایک دن ہی گزرا ہے یا اس سے کم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی حیرت انگیز واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان کے سامنے واضح طور پر رکھ بھی دیتا ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے عالم، فقیہ اور دین کے محافظ تھے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق آپ کا دور اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آ چکا تھا، تورات کی اصل تعلیمات ضائع یا بدل گئی تھی، قوم میں دینی کمزوری اور گمراہی پھیل گئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دین کی اصلاح اور علم دین کو دوبارہ زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعض مفسرین جیسے کہ ابن الکثیر کے مطابق آپ نبی تھے، جبکہ کچھ انہیں ولی بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ مضبوط رائے نبوت کی طرف جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیات نمبر 30 میں ان کا ذکر ایک خاص تناظر میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے کہا عزر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک کا جواب پھر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو سختی سے رد کیا اور فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ یہاں اصل بات یہ نہیں کہ حضرت عزر علیہ السلام نے خود یہ دعویٰ کیا، بلکہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے عقیدت میں حد سے بڑھ کر یہ بات کہی۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 259 میں آیا ہے۔ حضرت عزر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی سے گزرے، مکانات گرے ہوئے تھے، لوگ مر چکے تھے، زندگی کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ یہ شک نہیں بلکہ حیرت اور غور و فکر کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص حالت میں لے گئے، وہ سو گئے یا موت جیسی حالت میں چلے گئے۔ ان کا جسم محفوظ رہا، ان کی روح اللہ کے حکم سے واپس لائی گئی۔ بعد میں یعنی 100 سال کی مدت کے بعد 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ان سے سوال کیا گیا کتنا وقت گزرا؟ انہوں نے کہا ایک دن یا کچھ کم۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا شعور اللہ تعالیٰ کے نظام وقت کو مکمل نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اس واقعے کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہے۔ ان کا گدھا بھی مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، جسم مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہڈیوں کو جمع کیا، جوڑوں کو واپس ملایا، جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ ان کا کھانا اور پانی 100 سال بعد بھی خراب نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کے اثرات کو بھی روک سکتا ہے۔ جسم مر سکتا ہے، یعنی جسم مر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس چیز کو محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت، موت اور زندگی سب کا مالک ہے۔ یہ واقعہ عملی ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ممکن ہے۔ حضرت عزر علیہ السلام جیسے عظیم انسان بھی وقت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ یہ واقعہ انسان کو سکھاتا ہے کہ سوال کرنا غلط نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین لازمی ہے۔ ابن الکثیر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نشان ہے۔ تربی میں حضرت عزر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے علماء میں تھے۔ بعض روایات میں انہوں نے تورات کو دوبارہ محفوظ کیا۔ یہودیت میں حضرت عزر علیہ السلام کو عزر کہا جاتا ہے۔ وہ تورات کے محافظ اور دوبارہ لکھنے والے مانے جاتے ہیں، لیکن اسلام میں انہیں نبی اور اللہ کا بندہ اقرار دیا گیا ہے۔ حضرت عزر علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، دین کی حفاظت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ علم کو زندہ رکھنا عبادت ہے۔ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے باہر ہے۔ موت آخری نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے۔ حضرت عزر علیہ السلام ایک ایسے نبی یا عظیم بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دین کی اصلاح کا کام دیا، ایک عظیم معجزہ دکھایا 100 سال بعد کی زندگی کا۔ ان کا واقعہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین سکھاتا ہے۔
حضرت اظہر علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ذات جو 100 سال بعد بھی مردوں کو زندہ کر سکتی ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ قیامت کے دن ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس واقعے کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین رکھو اور اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ایمان میں پختگی، یقین اور ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع یا واقعے کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔